मसीह यीशु में आप सबको पास्टर यूनुस का सलाम। तो ईमान रखते हैं कि आप सब खुदा के फजल से जो खुदा के कलाम को देखते हैं, आपको खुदा का कलाम तकवीयत और ज़ोर बख्शता है। कल थोड़ा सा इंटरनेट में कोई मसला था, इसलिए हम कल आप तक खुदा के कलाम को ऑनलाइन नहीं लेकर आ सके, लेकिन आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम खुदा के कलाम को आप तक ऑनलाइन के ज़रिए से लेकर आएँ। जो भी कोई देख रहा है, आप सब को इस बात का फिर से इस बात को कहते हैं कि जो ये कलाम देखते हैं ज़रूर इसे शेयर करें। जो ग्रुप की शक्ल में देखते हैं वो भी हमारी जो पेज है उससे आके उस पर विज़िट करें, ताकि उनको नई नई वीडियो जो है वो मिले, और उससे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और खुदा के कलाम को नई नई बातें जो हैं खुदा के कलाम में से जो आज तक जो हमसे दूर थी, हमारी अक्ल से दूर थी, तो आज उसका रूल कुदस जो हम पर ये भेद खोलता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भेद खुलते हैं ये खुदा के कलाम के, तो ये उन लोगों तक भी ये भेद जाएं जो कि इसे नहीं देखते। दुनिया के अंदर आज सबसे एक जो ख़राब चीज़ है वो यही है कि शैतान ने बहुत सारे लोगों को अपने हाथ में कर रखा है, और वो कलाम देखने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़िंदगी के अंदर जब तक खुदा के कलाम को नहीं सुनते, नहीं उसे समझते, तो कभी हो नहीं सकता कि कुछ ज़िंदगियाँ तब्दील हो सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ये सिर्फ़ और सिर्फ कलाम पाक में हम जब ज़बूर में पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि इस जहान के अंदर इंसान की जो बुनियाद, जो कि बुनियाद है उसकी ज़िंदगी की बुनियाद, वो सिर्फ़ और सिर्फ 60-70 अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। इसके बाद हर एक इंसान जो है उसने यहाँ से जाना है और एक वक्त उसने इस दुनिया को छोड़ देना है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदा के कलाम के वसीला से हम रहाई पा सकते हैं, हम आज़ादी पा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल से रिलेटेड ये टॉपिक है कि कल हमने खुदा के कलाम से देखा कि पिछले ऐदनामे का और आज के इस ऐदनामे का फ़र्क। और फ़र्क क्या है कि मैं कल भी इस बात को कर रहा था कि पिछला ऐदनामा जो था, जिस तरह हमारे छोटे बच्चे होते हैं उस तरह की हम उनके साथ बिहेव करते हैं, उस तरह उनके साथ हम चलते हैं। तो कल यही था कि जो आसमानी बाप था उसने शुरू में ऐसे हुक्म अपने बंदा मूसा को दिए जो कि बदनी तौर पर बाहर के हुक्म थे, और उसके साथ आसमान की बादशाही का कोई ताल्लुक नहीं था कि हमने इस जहान में सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी है। ये वो हुक्म थे कि तू किसी और मबूद को सजदा ना करना। ये बाहर का था, ये खुदा को सजदा था, बेशक उसको सजदा रवा है और उसके सिवाय किसी को सजदा रवा नहीं है। फिर तू चोरी ना करना, बाहर का हुक्म है। इंसान बाहर चोरी की बाहर चीज़ उठाता है, बदन के बाहर के ये हुक्म थे। तू ज़िना ना करना, तू किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू किसी चीज़ पर तू कोई अपनी लालच ना करना। ये अंदर का हुक्म था। और खुदावंद ने जो इंसान जब मैच्योर नहीं थे, जब नए नए इंसान थे, उनको यही था कि हमें आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये बाहर के हुक्मों पर बहुत बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि हमें बाहर की चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें इस दुनिया के अंदर रहने के लिए हर सहूलत जो है हमें मिलनी चाहिए।
ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہمارا کاروبار اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے، یعنی باہر باہر کے حکم۔ اور خدا کے حضور میں کوئی ایسا جو خدا کے آسمان کی بادشاہی میں یعنی آخرت کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ انسان اپنی آخرت کو اچھا کرے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ وہ حکم جو تھے وہ بڑھتے گئے اور نبی آتے گئے، اور بہت سارے نبی جب اس دنیا میں آئے تو ان کے وسیلہ سے خدا جو تھا کوئی نہ کوئی حکم دیتا تھا۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ضرور کرتے ہیں کہ آپ پچھلے حکموں کو کیوں ختم کر دیتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکم کا کسی بھی آدمی کو تعلیم دیتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہوگا۔ ہر ایک حکم جو خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اس نے جو حکم دیے ہیں وہ لازم بات ہے کہ وہ پورے کرنے ہوں گے۔ ان میں سے یسوع کہہ رہا ہے متی کی انجیل اس کے 5 باب میں کہ ایک نقطہ، ایک شوشہ، ایک زیر زبر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ترائت میں سے جو حکم دیے گئے ہیں۔ اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا کے کلام کے اندر 613 حکم جو نبیوں کے وسیلہ سے شروع سے لے کر پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک، ذکریہ کی کتاب تک یہ حکم آئے ہیں، اور 613 حکم خداوند نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے دیے ہیں، اور ان میں سے کوئی حکم جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ یسوع کہتا ہے کہ میں تورات کی باتوں کو منسوخ نہیں کرنے آیا بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ اب یسوع مسیح نے کس طرح پورا کیا ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ آج ہم نے ایک چیز سیکھنی ہے کہ خدا کا بندہ داؤد زبور 16 اور اس کی 8 آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اس سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادماں ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ میں کئی ایسے خدا کے خادم بھی بتاتے ہیں اور میں بھی اکثر بتاتا ہوں کہ خدا جو نبیوں کے ساتھ تھا وہ ہر وقت نہیں تھا، اور خدا کا روح نبیوں کے اوپر کبھی کبھی آتا تھا، اور خدا کا روح جو تھا وہ اندر نہیں آتا تھا ان کے، کیونکہ اندر وہ پاکیزگی اور وہ جو پاکیزگی جو ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، اور وہ پاکیزگی تب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک یسوع مسیح صلیب پر چڑھ کر اپنے خون کا ہدیہ اور اپنے خون کا کفارہ نہ دیتا۔ پچھلے عہد نامے میں کوئی نبی جو تھا اس کے اوپر پاک روح جو تھا اس کے اندر سرایت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ باہر رہتا تھا، اور جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو خدا اپنے پاک روح کو وہاں پر بھیج کر لوگوں کو چھڑاتا تھا، ان کی مشکلوں میں سے ان کو نکالتا تھا۔ اور بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کے وسیلہ سے خدا نے اپنے لوگوں کو چھڑایا، اپنے روح کے وسیلہ سے، اپنے زور سے، اور ان کے پاس یہ قوت طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی آدمی کے پاس جا کر اسے کچھ بھی کر لے۔ اور جب خدا کا روح آتا تھا تو تب بہت سارے معجزے ہو جاتے تھے۔ ہم سمسون کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر سمسون میں اتنی پاور ہوتی تو اس کے سر کے بال جو ہے وہ فلسطینی نہ کاٹتے۔ اس کی اپنی طاقت جو تھی
وہ اس کی اپنی طاقت سے اس کے اپنے سر کے بال جو تھے وہ کاٹے گئے تھے، لیکن جب خدا کا روح سمسون کے اوپر جنبش کرتا تھا اور خدا کا روح زور سے جب آتا تھا تو وہ ایک جگہ پر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ اس نے 1000 آدمی کو مار کر طے کر دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ خدا کا روح تھا، اور خدا کا روح جب اس پر آتا تھا باہر آتا تھا۔ حالانکہ سمسون کے اگر ہم کام دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں تو اس کے کام اچھے تھے ہی نہیں، وہ بالکل ایسا ہے ہی نہیں تھا کہ خدا اس کے اندر پاک روح سرایت کرے، کیونکہ اس کو ایک غلط لج تھی، پارنوگرافی کی ایک بڑی غلط لج تھی اس کے ساتھ، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر جو وہ گندگی تھی جو کہ وہ عورتوں کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرتا تھا، تو خدا کا روح اس میں نہیں تھا، وہ خدا کا روح اس کے اوپر آتا تھا۔ یہاں پر داؤد کہتا ہے کہ میں خداوند کو اپنے سامنے کیا کرتا ہوں؟ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کو اس نے سامنے رکھا ہے، اس کے اندر نہیں تھا خدا، وہ ہمیشہ وہ محسوس کرتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، خدا میرے اس وقت اس کا روح میرے اوپر ہے۔ اور جب اس کا روح اس کے اوپر آتا تھا تو وہ بتھیروں کو لکھا ہے کہ وہ کئی پوری فوجوں کو وہ اس طرح کہتا تھا کہ میں اس طرح ان کو مار دیتا ہوں جس طرح کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹی کوئی چڑیا مار دیتے ہیں۔ اس کے اندر قوت جب آتی تھی تو تب اس کے اوپر آتی تھی قوت، اس کے اوپر پاک روح آتا تھا۔ اور یاد رہے کہ اس کے اندر پاک روح نہیں تھا، تو جب اس کے اندر پاک روح اس کے اوپر آتا تھا تو تب وہ اس پاک روح کے وسیلہ سے بڑی قوت سے اور بڑے زور سے پاک روح سے کام لیتا تھا۔ اور جس دن اس سے پاک روح جدا تھا، ایک دن وہ چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا اور بتشبہ جو تھی وہ نہا رہی تھی، اور اس وقت اس نے خدا کو اپنے سامنے نہیں رکھا، اور اس سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا، اور اس گناہ کے سبب سے وہ ساری عمر وہ پچھتاتا تھا۔ اس لیے داؤد جو تھا وہ خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو ایک خدا نے کرم کیا ہے ہم سب پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ رہتے تھے تو اس کے شاگرد بڑے خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ کہ ان کو کسی ضرورت کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ان کے سارے کام موزانہ طریقہ سے وہ کام کرتا تھا۔ کہیں طوفان آ جاتا تھا تو ان کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ یسوع ان کے ساتھ رہتا تھا۔ جب کہیں بھوک ان کو لگتی تھی تو وہ کھانے کی صورت میں یسوع ان کو کھانا کھلا دیتا تھا، اور جب کوئی بیمار سامنے آتا تھا تو یسوع فوری وہاں پر اپنے معجزات کی قدرت کو وہاں پر دکھاتا تھا۔ ان کو کوئی فکر نہیں تھی، حالانکہ یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر کے اپنے خاندانوں کی فکر نہیں تھی۔ یسوع مسیح ان کے خاندانوں کی حاجت بھی پوری کرتا تھا۔ اور جب یسوع نے ان سے کہا کہ میں اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، تو سارے شاگرد جو تھے وہ دکھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کس طرح اس دنیا میں جئیں گے؟ ہم 3.5 سال اپنے استاد کے ساتھ، اپنے خداوند کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری اور بڑا نام ہوا ہمارا۔ اس وقت ان کے پاس پاک روح نہیں تھا، اس وقت وہ اپنی عزت اور اپنا وقار ڈھونڈ رہے تھے۔ اور یسوع سے وہ کئی بار ان کے ساتھ ان کی وہ ڈبیٹ ہوتی تھی کہ بڑا کون ہے، کون بڑا ہے ہم سے۔ اس وقت خدا کا روح نہیں تھا ان کے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یسوع جب ان کو کہتا ہے کہ میں جانے والا ہوں،
تو پھر وہ مشکل میں آ گئے اور وہ سوچنا شروع ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئے۔ لیکن یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا ان کو کہا، ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 14 باب اور اس کی 16 آیت خدا کے کلام سے دیکھیں گے ہم۔ 14 باب کی پہلی آیت سے 14 باب کی 16 آیت سے ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ 14 کی 16، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اپنا جانے کا ان کو بتایا تو وہ سب پریشان تھے کہ اب ہماری زندگی کس طرح گزرے گی، اب تو ہمیں ہر چیز کا فکر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بیمار آ گیا تو اس کے لیے ہم شفا کس طرح دیں گے، اگر کوئی بھیڑ جمع ہو گئی تو ہم اسے کھانا کس طرح کھلائیں گے، اگر کوئی مردہ سامنے آ گیا تو ہم اسے زندہ کس طرح کریں گے، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر یہ بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے ان کو ایک بڑی تسلی دی، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک اور مددگار، پہلا مددگار یسوع تھا، اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک اور مددگار میں تمہیں دوں گا جو آج وہ باہر ہے اور کل وہ تمہارے، یعنی یسوع اپنے بارے میں ان کو کہہ رہا ہے کہ آج میں باہر ہوں اور کل میں تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ تو اب یہاں پر ہم پچھلے اور آج نئے عہد نامے کے ساتھ آپس میں ان کا جب کرتے ہیں اس کا، تو پھر ہمیں کیا سمجھ لگتی ہے کہ وہاں پر داؤد کہتا ہے کہ خداوند کو میں اپنے سامنے دیکھتا رہا اور اب خداوند کو میں اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہاں پر یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا مددگار دوں گا جو تمہارے اندر ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ سامنے ٹھیک ہے یا کہ ان کے اندر ٹھیک ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامے میں یہ فرق ہے کہ تب خداوند ان کے باہر سامنے ان کو محسوس ہوتا تھا، لیکن آج میرا اور آپ کا یسوع مسیح اور اس کا روح ہمارے اندر ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے، یوحنا نبی، اس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ وہ سب سے بڑا نبی تھا۔ وہ جتنے بھی نبی تھے اس دنیا کے اندر، ان میں سے سب سے بڑے نبی جو ہیں وہ باپ ابراہیم کو کہا گیا، لیکن یہاں پر یوحنا جو ہے اس کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ یوحنا سارے نبیوں سے بڑا نبی ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی معجزہ نہیں کیا، کوئی نبوت نہیں کی، کچھ نہیں کیا اس نے، لیکن وہ سب سے بڑا نبی ہے۔ کیوں نبی ہے؟ اس لیے کہ اس نے یسوع کو چھوا اور اسے بپتسمہ دیا۔ لیکن یسوع مسیح ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ سارے نبیوں سے تو بڑا ہے، لیکن جو کوئی آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے تو وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ یوحنا سے بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے؟ وہ آسمان کی بادشاہ، یوحنا تو نبی ہے، وہ تو بہت ایک بڑا نبی ہے جس نے یسوع کو چھوا اور اسے بپتسمہ دیا، اور جو آسمان کی بادشاہ میں چھوٹا ہے وہ یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یوحنا نے تو اسے چھوا تھا، دیکھا تھا۔ اب جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے، اس کے تو یسوع مسیح، اس کا پاک روح اس کے اندر رہتا ہے، اس لیے وہ یوحنا سے کیوں بڑا ہے کہ پاک روح ان کے اندر ہے۔ آج کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے اندر
पाक रूह है तो फिर वो सारे नबियों से अफजल हो जाते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुराने और नए ऐद नामे में फ़र्क है कि तब खुदावंद का रूह बाहर था और आज उसका रूह हमारे अंदर है। इसलिए हम खुश हैं इस बात पर कि हमारे लिए ये नया ऐद नामा जो है ये बड़ा मुबारक है। इसलिए यीशु ने कहा, उसने खुद अपने पाक मुबारक लबों से कहा कि सारे नबी जो थे वो आरजू करते थे कि इन दिन को देखे, ये जो अब दिन है, ये जो नए ऐदनामे के दिन है, आज के दिन को देखने के लिए सारे नबी जो थे वो कहते थे कि हम इन दिनों को देखें जिसमें यीशु मसीह के पाक रूह के काम हो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। उसने 30,000 से ज्यादा लोगों को शिफा दी है। 30,000 से ज्यादा लोगों को उसने बहुत सारे मौजज़े किए हैं, लेकिन एक मौजज़ा यीशु से नहीं हो सका। और आप सब हैरान होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के पास तो हर मौजज़ा करने की कुदरत थी, और एक मौजज़ा वो कौन सा है जो वो नहीं कर सका? वो मौजज़ा ये था कि वो 2 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सका, उनको जुदा जुदा रहे। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक नहीं कर सका, और उसने मौजज़ात किए, बहुत कुछ किया। उसने मुर्दों को जिंदा किया, और वो खुदा की कुदरत उसके अंदर थी, और वो खुदा था, वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन एक चीज वो नहीं कर पाया। वो क्या चीज थी? कि उसने अपने शागिर्दों को इकट्ठा नहीं कर पाया। जब तक यीशु मसीह सलीब पर चढ़े नहीं, तब तक वो शागिर्द अलग अलग थे। वो शागिर्द एक दूसरे के साथ मुत्फिक नहीं थे। और जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, और उसके बाद 40 दिन बाद जब ईद पैंतीकास का दिन आया, जिस दिन पाक रूह नाजिल हुआ, उस दिन शागिर्द एक हो गए सारे। हालेलुया। और यीशु ने अपनी जिंदगी में शागिर्दों को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन पाक रूह ने आके आज सबको इकट्ठा कर दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी वैल्यू और अपनी दौलत बनाने के लिए, अपने आप को उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियां चलाने के लिए एक दूसरे से अलग अलग किया, लेकिन पाक रूह ने उन शागिर्दों को इकट्ठा किया। और याद रखें कि जो कोई ये रूह रखता है कि सब खुदावंद मसीह की खिदमत करते हैं, वो खुदावंद ने उनको इकट्ठा कर दिया। लेकिन जो ये रूह रखते हैं कि हम अपनी इज्जत बनाए, दौलत बनाए, दुनिया के अंदर हमारा नाम हो, तो वो याद रहे कि वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और इकट्ठे कब होते हैं इंसान? जब उनका खुदा का रूह उनको, वो जो आजिज़ होते हैं, और जब उन पर खुदा का रूह आता है तो फिर वो सबको बर्दाश्त करते हैं, वो सबको अपने भाई जानते हैं, अपनी बहनें जानते हैं। आज हम देखते हैं कि मिनिस्ट्रियों की बहुत सारी आपस में जंग है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों की जंग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके लिए आसमान की बादशाही का दरवाजा बंद है, और जो अपना वकार और अपनी इज्जत और पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जो बदरूओं को निकाल रहे हैं, जो मौजाद के पीछे भाग रहे हैं, उनसे यीशु कह देगा कि नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। लेकिन जो खुदा के यीशु के बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, उनके लिए आसमान की बात सही है। और खुदा यीशु मसीह के बाप की मर्जी क्या थी? जिस तरह यीशु की जिंदगी थी उसी तरह चलना। ये पुराने और नए ऐदनामे में फर्क है। आज हम देखते हैं पिछले ऐदनामे में जो नबी थे एक दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करते थे। वो जब काम करने जाते थे, एक दूसरे जगह जमा होते थे, वो लड़ते थे। लेकिन पाक रूह ने आज आकर हर एक इंसान को इकट्ठा किया जो खुदा के पाक रूह को मानते हैं, और जो अपनी मिनिस्ट्रियों को दर्जा देते हैं, अपनी खिदमत को दर्जा देते हैं, कलीसिया बनाने में वो अपना ज्यादा काम कर रहे हैं। याद रहे कि उनके लिए पाक रूह काम नहीं कर रहा, उनके लिए उनका अपना जोर है। जिस तरह शमशोन अपने जोर से कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके बाल जो है वो काटे गए।
آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کی وہ جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے عہد نامے میں یہ فرق تھا. پچھلے عہد نامے میں خدا کا روح باہر لوگوں پر کام کرتا تھا. آج خدا کا روح انسانوں کے اندر کام کر رہا ہے. اگر آپ اس بات کو، اس کلام کو سنتے ہیں تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ، اگر آپ خدا کے یسوع کے فالوور ہیں تو پھر یسوع کے فالوور کسی کے ساتھ کوئی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ان کے اندر تفرقہ نہیں ہے، ان کی کوئی کلیسیا نہیں ہے. ان کی کلیسیا جو ہے وہ اپنی کلیسیا اپنی نہیں بناتے. یسوع کے فالوور یسوع کی کلیسیا، یسوع کی دلہن بناتے ہیں، اور یسوع کی دلہن جو ہے وہ ایک ہے. آج بہت سارے لوگوں نے علیحدہ دلہن بنائی ہوئی ہے. اس لیے یسوع مسیح کی وہ دلہن ہے جو یسوع مسیح کے باپ کی مرضی کو پورا کرے گی. ہاللیلویہ. اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. میرا ایمان ہے کہ یہ کلام، بہترین کلام جو کہ آج ہم نے اس ریکارڈ جو آپ تک پہنچایا، یہ بہترین کلام ہے. اس سے آپ سیکھیں کہ خدا نے پچھلے دور میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکا اور ایک دوسرے کے ساتھ خدمت نہیں کی، لیکن آج پاک روح نے ہر ایک انسان کو اکٹھا کر دیا ہے. اس لیے اس کلام کو ضرور سنیں، شیئر کریں، اور ساری دنیا میں خدا کا کلام پھیلنا چاہیے. سارے بھائیوں کے واسطے، جتنی دنیا کے اندر خدا کے خادم ہے، سب کے کلام کو سنیں، اور کچھ نہ کچھ اگر اچھا ملے تو اس کے پاس رکھیں، اور وہ پاس رکھ کر دنیا کو سنائیں، تاکہ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور بہت سارے لوگ اس کلام سے فائدہ اٹھائیں اور پھیل جائیں یہ سارا کلام خدا کے حضور میں. خدا آپ سب کو برکت دے. کل ایک نیا کلام لے کر، نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے. آمین.